ناظرین، ایک ایسے موقع پر جب یمن سے تک حالات خراب ہیں، خون ریزی کا بازار گرم ہے اور فتنوں کا سلسلہ جاری ہے، ان حالات میں سعودی عرب میں 47 افراد کو پھانسی دی جاتی ہے، جن میں ایک شیعہ عالم بھی شامل ہیں۔ تو یہ جس طرح کا اقدام ہوا ہے، اس کے بعد ایران اور سعودی عرب ایسا معلوم ہوتا ہے، ویسے سرکاری طور پر کوئی ٹکراؤ ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے، لیکن ایران کے سپریم لیڈر کا ایک جو بیان سامنے آیا وہ بھی کافی اہمیت کا باعث رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ جو عوامی سطح پر ایک قسم کا ایک احتجاجی معاملہ شروع ہوا ہے، تو یقیناً ایسا لگتا ہے کہ حالات پھر مزید بگڑ سکتے ہیں۔ کیوں اس طرح کا سعودی عرب نے ایک ایسے موقع پر اقدام کیا کہ 47 افراد کو سزائے موت دی گئی؟ کیا اس کی وجہ سے مزید حالات خطہ عرب میں اور مسلم امہ پر اس کے خراب نتائج مرتب ہو سکتے ہیں؟ اسی حوالے سے ہم آج بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں ماجد صاحب سے سوال کروں گا کہ ماجد صاحب، جو 47 افراد کو سزائے موت دی گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا موقع محل تھا، یا پھر کیا جلد بازی کی گئی، یا پھر اس کو ٹالا جا سکتا تھا؟ جی بہت بہت شکریہ۔ یہ بہت حساس موضوع ہے جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے۔ مجھے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے میڈیا میں، آپ کی جانب سے نہیں، پوری میڈیا میں، شیعہ عالم دین، جی یہ جو ٹیگ لگا کر جو بات کی جاتی ہے کہ وہ ایک شیعہ مسلم عالم دین بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک جو چیز ہوئی ہے 47 لوگوں کے نام لیے گئے ہیں، 47 لوگ جو ہیں، اس میں ایک تاثر یہ ہو گیا کہ سارے کے سارے لوگ اسی ایک طبقے کے ہیں یا ان کے چیلے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ شاید 3 یا 4 لوگ ہیں جو خطیف میں جو سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے جہاں شیعہ کی آبادی یعنی غالب آبادی ہے وہاں، اور ان کے کچھ حقوق ان کو چھینے جا رہے ہیں، وہ ایک بڑا احتجاج ہے۔ لیکن یہ واقعہ تو میں سمجھتا ہوں کہ 4 سال پہلے کا ہے جن کی گرفتاری ہوئی تھی، تو اس واقعے کو ٹالا بھی جا سکتا تھا۔ لیکن ہم کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس پورے واقعے میں ایسا دکھتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک ٹکراؤ کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے شیعہ سنی کے نام پر، اور یہ ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن ایک چیز جیسا کہ کشمیر میں آپ بتا رہے تھے کہ سارے لوگ ہیں کہ بھئی ایک عالم دین کو اس طریقے سے جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے، اور ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ساری دنیا میں جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے کیا وہ انسانی نقطہ نظر سے ہے، اسلامی نقطہ نظر سے ہے، یا مسلکی نقطہ نظر سے ہے؟ یہ چیز کو ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ عام تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ مسلکی نقطہ نظر سے۔ اب ایک کسی شخص کے خلاف کہ بھئی ان کا کیا قانون ہے، اس کے قانون کیا ان کو انصاف رسانی کے پورے موقع دیے گئے، جبکہ وہ ایک بہت ہی ایک عالم دین ہے، ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، ان کی چیز ہے۔ لیکن محض سیاسی اختلاف اور ایک طبقے کو کچلنے کی جو بات ہو رہی ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ ایران کا معاملہ اور یہ معاملہ، یہ ایک ایسولیٹڈ بالکل الگ واقعہ نہیں ہے کہ خطیف میں کچھ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں جو گرفتاریاں 4 سال پہلے ہوتی ہیں اس کے اوپر یہ جو بھی شریعہ عدالت کے ذریعے کیا جاتا ہے، تو شریعہ عدالت آپ سعودی عرب میں جتنے بھی کیسز دیکھتے ہیں طویل نہیں ہوتے، بمشکل چند مہینوں میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب چند مہینوں میں فیصلہ ہوتا رہا ہے تو یہ 4 سال سے اس کو یعنی لمبا لے جانے کی کیا ضرورت تھی، اور کتنی شفافیت کے ساتھ اس کا مقدمہ کیا گیا، اور یہ بہت سی چیزیں ہیں۔ اور اس میں 47 میں 42 لوگ ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تعلق شیعہ طبقے سے نہیں ہے، کوئی القاعدہ کے لیڈر ہیں، فلاں ہیں فلاں، لیکن جس طریقے سے مجموعی طور پر جو پھانسی کی سزائیں یا قتل، معاف کیجیے گا، وہاں تو گردن کاٹی جاتی ہے اکثر، جو سزائیں دی گئی ہیں، تو وہ سزائیں خود ایک جواب طلب ہے کہ کس طریقے سے کیا اسلام میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، جیسا کہ آپ خود وہاں کے ہمارے مفتی اعظم وہاں کا جو آپ کلپ بتا رہے تھے، اس میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ان کو تو خیر مہر لگانی تھی لگائی، لیکن اس پورا واقعے کا تعلق موجودہ جو حالات ہیں، شام کے ہوں، بحرین کے ہوں، یمن کے ہوں، اس سے تعلق رکھتا ہے۔ اور حالیہ عرصے میں دیکھیے جیسے کہ ایک ماسٹر کے 2 چیلے ہوتے ہیں نا، ایسا حساب ہو گیا ہے۔ ایران امریکہ کے ساتھ قربت، اور پہلے سے جو قربت رکھنے والا سعودی عرب امریکہ کے ساتھ، وہ ایک قسم کا ایک بڑا کھچاؤ پیدا ہو رہا ہے، سفارتی کھچاؤ پیدا ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اسلامی ممالک کی ایک اتحاد بنایا گیا داعش کے خلاف، جس میں 34 ممالک کے نام لیے گئے، اس میں ایران کا نام شامل نہیں تھا، تبھی بات ہوئی۔ اور ایران کا بھی موقف ہے۔ اب آپ دیکھیے خطیف میں یقیناً
جو شیعہ طبقے ہیں اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، لیکن ان کو پھر بھی عبادت کا حق حاصل ہے۔ لیکن آپ کو ایک طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ تہران میں ایک سنی طبقے کی مسجد تھی جس کو ڈھا دیا گیا، اور پاکستان سے متصل کئی سرحدی علاقوں میں کئی قبائلی مسلمان ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں بہت کم لکھا تھا۔ میں کئی افغانی اور پاکستانی جب صحافی کبھی ان سے کبھی کوئی بات چیت ہوتی ہے تو میں اس جانب بولتا ہوں کہ کہا کہ بھائی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ عالمی میڈیا میں نہیں آتی، کہ یعنی ہر دو قصوروار ہیں۔ اور آپ دیکھیے شام میں شیعہ علوی طبقہ ہے، 3 یا 4% طبقہ ہے، اب وہ طبقہ کس قسم سے وہاں کے جو میجورٹی سنیوں کے وہ کر رہا ہے، تو اور ایران کیوں مدد کرتا ہے ویسے؟ انسانیت کی بنیاد پہ، اسلام انسانیت کی بنیاد سمجھتا ہے، تو ایران کا بھی یہاں میں سمجھتا ہوں کہ جو رول شام میں رہا وہ مناسب نہیں۔ اور جیسا کہ حوثی کی جو مدد کی جا رہی ہے ان کو جس طرح سے مدد کیا جا رہا ہے، اور بحرین میں جو سعودی عرب کا رول ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، بحرین میں شیعہ اکثریت ہے۔ بھئی جب آپ وہاں جو ہے جو کونسلیں بناتی ہیں کرتے ہیں تو پھر ان کو کیوں سیاسی طور پر ان کو جو ہے امپاور کیوں نہیں کیا جاتا، کیوں ان کو ڈینائی کیا جاتا ہے؟ تو یہاں دونوں بھی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بھی کٹہرے میں ہیں، چاہے ایران ہو یا سعودی عرب ہو، اور یہی وجہ ہے اب اس کو ایک یہ تاثر دینے کی ہے کہ بھئی 170 کروڑ آبادی والی مسلمان دنیا منقسم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے پاکستان میں ہو ہندوستان میں ہو، پہلے ہم ایک کلمہ گو ہیں، ایک ایمان ہیں، ایک رسول کے ماننے والے ہیں، کتاب کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، مسلک عقیدے وغیرہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں جس قسم کا ایک ڈویژن پیدا کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی صہیونی سازش ہے۔ اور اب دیکھیں افغانستان، عراق، شام کے بعد اب یہ ایک بڑا ٹکراؤ کرنے کی جا رہی ہے، اور یہ دونوں بھی وسائل کے لحاظ سے بڑے ملک ہیں۔ جی بالکل، یقین سر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سعودی عرب نے کیا میسج دیا ہے، اور ابھی ایران کا موقف کھل کر سامنے نہیں آیا، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس صورتحال؟ دیکھیے ایران نے تو واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے، مذمت جو کی گئی ہے ایران کے روحانی رہنما کی جانب سے بھی مذمت کی گئی، آیت اللہ خامنئی کا جو بیان آیا بہت سخت مذمت کی ہے، اور پھر ایران کے صدر کا بھی بیان ہے روحانی کا، انہوں نے بھی یہ جو پھانسی کی یہ جو موت کی سزا تھی اس سزا کی بہت سخت مذمت کی ہے، اور امریکہ کا بھی بیان آ جاتا ہے، جان کربی کا بیان آتا ہے، لیکن اس بیان میں ڈپلومیسی جو ہے صاف ظاہر ہو رہی تھی، وہ اس کی سعودی عرب کی مذمت بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اس واقعے کو برا بھی بتانا چاہتا تھا۔ امریکہ کا جو بیان جو آج آیا ہے، جان کربی کا جو بیان آیا ہے، تو ایک معاملے میں جیسے کہ غیر واضح ہم کہہ سکتے ہیں، مذبذب، بالکل بالکل، وہ تو امریکہ تو ڈپلومیسی میں ماہر ہے، تو امریکہ اس خطے میں جیسا کہ ابھی مائی صاحب نے کہا کہ ایران کو بھی وہ لے کے چلنا چاہتا ہے، جو معاہدہ ہوا ایران کے ساتھ، طارق ساتھ معاہدہ، جوہری معاہدہ ہوا، تو کسی بھی حال ایران کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تاکہ روس کے مفادات کو جو ہے زک پہنچائی جا سکے۔ اور اب یہاں دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جیسا کہ ابھی ماجد صاحب کہہ رہے تھے کہ دونوں کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں، ایران بھی اور سعودی عرب بھی، ان کے بھی مفادات ہیں، ان کے بھی مفادات ہیں، دونوں کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں، اور لڑائی کو غیر محسوس طور پہ ایک مسلکی جو ہے لڑائی میں جو ہے بدل دیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کے ابھی ہم نے جو مظاہرے دیکھے، لبنان میں بھی مظاہرہ ہوا، بحرین میں بھی مظاہرہ ہوا، پاکستان میں بھی مظاہرہ ہوا، حتیٰ کہ لندن میں بھی مظاہرے ہوئے، تمام عرب ملکوں میں شیخ علامہ نمر کی موت پہ مظاہرے ہوئے ہیں پاکستان کے، خاص طور پہ سعودی عرب کے خلاف۔ تو ان مظاہروں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں شیعہ اکثریت کے لوگ جو ہے ان مظاہروں میں شرکت کرتے نظر آتے ہیں، تو غیر محسوس طور پہ ایک بار پھر وہاں وہی لڑائی چھیڑی گئی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے، اور اس کے لیے سعودی عرب کو استعمال کیا گیا ہے، یہ محسوس ہو رہا ہے۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی شجیع اللہ فراست صاحب فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فراست صاحب، ہم نے آج کے اس خصوصی پروگرام کا عنوان دیا ہے سعودی ایران ٹکراؤ آخر کیوں، اس ضمن میں دیا ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں شیخ نمر کو جس طرح سے سزائے موت دی گئی ہے، اور ان کے ساتھ دیگر افراد کو بھی سزائے موت سعودی عرب میں دی گئی ہے، اس کے بعد ایک نئی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سعودی عرب نے کس طرح کا میسج دیا ہے ایران کو، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے خطے کے اور پوری دنیا کے جو فی الحال حالات ہیں، ان حالات میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر قدم پھونک کر رکھا جاتا اور ایسے اقدامات سے گریز کیا جاتا جن سے جو تناؤ ہے، مسئلہ کی کشیدگی ہے وہ بڑھتی ہے،
لیکن یہ انتہائی ناعاقبت اندیش اقدام ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رواداری کو فروغ دینے والے اقدامات کیے جاتے، اور آپ کے دین میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے. ایسا نہیں ہے، یعنی یہ خود سعودی حکومت کے جو قوانین ہیں اور اسلامی قوانین ہیں ان کی بھی خلاف ورزی کی گئی ہے اس کے ذریعے. کیونکہ دیکھیے ان کا قصور کیا تھا؟ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی پرتشدد سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا، بلکہ میں نے ان کے بیانات دیکھے ہیں، انہوں نے کھلے عام تشدد کی مخالفت کی تھی اور پرامن اظہار خیال کی بات کی تھی. اور جو ہے یعنی اگر اس طرح کی کارروائیاں کی جاتی رہی ہیں تو آپ میں اور ان دہشت گردوں میں کیا فرق ہے جو لوگوں کے سر قلم کرتے ہیں اور ان کا ویڈیو جاری کرتے ہیں اور فخر سے اعلانات کرتے ہیں؟ یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور بالکل بھی جیسا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا اور انسانی حقوق کی دوسری عالمی تنظیموں نے کہا، یہ بالکل بھی جو ہے منصفانہ مقدمہ نہیں تھا. اور یہ بالکل بھی یہ دیکھیے کہ شیخ نمر کی جو سزا دی گئی اور اس کی سزائے موت کی تعمیر کی گئی اور اس کو القاعدہ سے جوڑا گیا، ان کا قصور یہ تھا کہ وہ یعنی جو خطیف علاقہ ہے وہاں کے نوجوانوں میں کافی مقبول تھے. اور یہ ایسا ہی ہے کہ عرب بہار کے بعد دنیا کے کئی ملکوں میں، نہ صرف خطے بلکہ کئی ملکوں میں حکومتوں کے خلاف اور نظام کے خلاف آواز اٹھائی گئی تھی. خود ہندوستان میں مظاہرے ہوئے تھے، جنتر منتر پر مظاہرے ہوئے تھے. اگر شیخ نمر کی سزائے موت ہے تو یہاں بھی حکومتوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی سزائے موت ہونی چاہیے. لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں کا معاشرہ انتہائی عدم روادار ہو گیا ہے اور کوئی بات ان کے خلاف نہیں سنی جاتی. اور مغربی ملکوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے اتحادی کی ایسی سرگرمیوں کی جو ہے سرپرستی کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں. اگر یہی پیمانہ ہے تو یہاں بھی اروند کیجریوال کو سزا دینی چاہیے اور انا ہزارے کو سزا دینی چاہیے، مجھے سزا دینی چاہیے، آپ کو سزا دینی چاہیے. لیکن وہاں بالکل بھی یعنی یہ ناعاقبت اندیش فیصلہ ہے اور اس کے خطے پر بہت خراب اثرات پڑ سکتے ہیں. نہ صرف یہ کہ جو ہے مسئلے کی تناؤ کرے گا بلکہ بے قصور لوگوں کی جانیں جائیں گی اور معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی. انتہائی دوررس اثرات کا حامل یہ فیصلہ ہے اور بالکل بھی غیر ذمہ دارانہ میں اسے کہوں گا. جی راست صاحب ہمارے ساتھ بنے رہیے. میں آپ ہی کی گفتگو سے ماجد صاحب سے سوال کروں گا کہ ماجد صاحب کیا وجہ ہے کہ عالمی طاقتیں جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں وہ ان کے دو پیمانے نظر آتے ہیں، کہیں کچھ اور کہیں کچھ. کس طرح سے وہ خاموش ہیں اس معاملے میں؟ اور بیانات بھی جس طرح سجاد صاحب بھی بتا رہے تھے کہ مذبذب بیان آیا جس میں نہ ہی مذمت کی گئی اور نہ ہی جو ہے اس کی موافقت میں جو ہے بات کہی گئی. تو اگر امریکہ کی ہم بات کریں تو اس کا کس طرح سے؟ دیکھیے اس مسئلے کو جہاں تک ٹھیک ہے فراز صاحب نے تو مسئلے کی اس کی بات کہی ہے، لیکن یہ چیز ایک سیاسی نوعیت کی ہے. یہ جو امہ ہے، مسلم امہ، چاہے وہ کسی عقیدے، مسلک یا مکتب کے حامل ہوں، ان میں نفاق ڈالنے کی ایک بہت بڑی سازش کے طور پر دیکھتا ہوں میں اس کو. اس لیے کہ ایک طرف جس طرح سے جو داعش کا فتنہ پیدا کر کے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، ایک معاشی جنگ یہ ہے کہ یہ، اور عرب ممالک کو ابھی آج ہی میں کچھ مضامین دیکھ رہا تھا، اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ تیل کی قیمتیں گرنے کی وجہ سے ہندوستان کے بالخصوص یا دوسرے ملکوں کے لاکھوں لوگ جو روزگار حاصل کر رہے ہیں خلیج میں، ان کا مفاد متاثر ہو رہا ہے. یہ ہو رہا. اور دوسری طرف ان کو دفاعی طور پر اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ تقریباً کئی پروجیکٹس بند کر دیے جا رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اب ان میں اور یعنی جلتے پر اور تیل ڈالنے کے لیے اب یہ معاملے کو اٹھایا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے فراز صاحب تو کافی، اور میں دیکھ رہا تھا کل ان کا جو پروگرام تھا اس میں انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ اب جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ریاض نے لیا ہے وہ واشنگٹن کی ہری جھنڈی کے بغیر نہیں لے سکتا وہ، چونکہ اس کے جو چیزیں ہیں جو جہاں تک بھی ہو سکے ان کا جو دار و مدار ہوتا ہے، ان کی حکمت عملی جو طے ہوتی اور ان کے جو بھی یعنی منصوبے ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کانفیڈنس میں رکھ کے لے جاتے ہیں واشنگٹن کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ واشنگٹن نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. دیکھیے تو ایسے وقت جو جبکہ کافی بڑی پریشانی کا عالم ہے، وہ یمن میں الجھے ہوئے ہیں، شام میں الجھے ہوئے ہیں، اصل مسئلہ پھر فلسطین کے پر آئے گا. وہ مسئلہ بالکل ایسا یعنی پس منظر میں چلے جائے گا. اور دیکھیے اسرائیل اپنی بستیاں بڑھا رہا ہے، اور آپ دیکھیے گزشتہ 3 دن سے جو بڑی سرخیاں ہو رہی ہیں وہ اسرائیلی فوجیوں کے تشدد سے متعلق ہے. تابوت فلسطینی نوجوانوں کے نکلتے جا رہے ہیں، اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. اب پورا کا پورا منظر تبدیل کر دیا گیا ہے. یہ ایسا سیناریو ہے، یہ پہلے سے ان کی منصوبہ بندی کافی ایجنسیوں نے، جو صہیونی ایجنسیاں ہیں، انہوں نے پہلے سے مرتب کر دی ہے اور ایگزیکیوٹ یہ کر رہے ہیں. یہ ریاض سے کریں گے، وہ وہاں تہران سے کریں گے.
اور یہ ایسا تاثر دیں گے کہ اب مسلم دنیا پھوٹ کی طرف ہو رہی ہے. حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ مسلم دنیا پھوٹ کی طرف ہے، محض سیاسی یعنی اعتبار سے، سیاسی جو ان کے فیصلے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ طبقہ کہیں منقسم نہ ہو، یہ تشویش کی بات ہے. صاحب میں آپ سے سوال کروں گا کہ سعودی عرب جو محتاط ہوا کرتا تھا خارجہ پالیسی میں، اور ایک قسم کی اس کی پالیسی ہوا کرتی تھی، اور اب تک وہاں پر سکون تھا، امن تھا، اور ابھی بھی ہے، لیکن جس طرح سے یمن میں سعودی عرب نے اپنے کھل کے اقدامات کیے ہیں، اور اب جس طرح سے ایران کے ساتھ کچھ پھر سے ایک سرد جنگ کا آغاز ہوتا نظر آ رہا ہے، تو کیا سعودی عرب میں بھی کچھ اندرونی خلفشار ہے، یا پالیسی جو بنانی ہے اس میں بھی کچھ نئی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے شاہی خاندان میں خلفشار کی باتیں تو آ رہی ہیں، میڈیا میں بھی جو ہے ان باتوں کو ظاہر کیا گیا ہے، میڈیا میں بھی یہ باتیں نکل کے آئی ہیں. شاہ سلمان کے آنے کے بعد پالیسیوں میں شدت آئی ہے، اس بات کی جو ہے خبریں آئی ہیں، اور خود یہ کہا گیا ہے کہ شاہی خاندان میں بھی شاہ سلمان کی پالیسیوں کو لے کر اختلافات ہیں، اور وہ اختلافات شدید ہیں. اور دیکھیے اس سے پہلے اگر ہم سعودی عرب کی خاص طور پہ جو ہے سعودی عرب کی تاریخ کی طرف اگر ہم دیکھیں گے تو اپنے پڑوسیوں یا پھر اپنے خطے میں کسی بھی قسم کی کارروائی کے حوالے سے سعودی عرب حد سے زیادہ محتاط ہوا کرتا تھا، یا پھر اس کی پالیسیاں ایسی رہی ہی نہیں ہیں. پہلی بار ہم نے دیکھا کہ شاہ سلمان نے اپنی سعودی عرب کی قیادت میں یمن میں بمباری کی، باضابطہ جو ہے ایک جنگ میں حصہ لیا گیا ہے، اور وہ بمباری کا خود قیادت کر رہا ہے. جی بالکل خود قیادت کر رہا ہے، اور باضابطہ بمباری ہو رہی ہے وہاں پہ حوثی باغیوں کے خلاف. اور دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب خطے میں بالادستی کی جنگ میں مصروف ہیں. اس سے پہلے بھی بار بار یہ کہا گیا ہے کہ بالادستی کی جنگ ہے، اور ایمن کو جو ہے میدان جنگ بنایا گیا ہے. ایمن میں حوثی باغیوں کو لے کر میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس شاہی خاندان کے ریفرنس کا ذکر کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک شاہی حکومت ہے کرمٹ لینا چاہتی ہے. ابھی تک جتنے بھی تھے وہ شاہ عبدالعزیز کی اولادیں تھیں. پہلی مرتبہ یعنی شاہ سلمان نے اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو سیکنڈ جو ہے وہ بنایا، کراؤن پرنس بنایا. اور اس کے بعد دیکھیے جتنی بھی جو چیزیں رہیں، خاص کر حوثی باغیوں کے خلاف جو موومنٹ چل رہی ہے، پھر جو حالیہ جو اتحاد IS کے خلاف بنایا گیا، اس میں ان کا رول زیادہ ہے. یہ ایسا دکھتا ہے کہ یہ جو ان کے فرزند ہیں، اور پہلے والے جو ولی عہد ہیں وہ بالکل پس منظر میں چلے گئے. تو یہ ایک وہ چاہتے ہیں کہ اب سلمان صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ چاہتے ہیں شاہ سلمان کہ اب عبدالعزیز کا جو معاملہ تھا، ان کی اولاد کا جو معاملہ تھا، اب یہ ختم ہو گیا. پہلی مرتبہ ڈیویشن کیا گیا. اور جو شورا کا جو معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مشرقی وسطی کے حالات پر نظر رکھتے ہیں کہ شورا کے اس میں بھی ان لوگوں کو کمزور کر دیا گیا ہے یا ہٹا دیا گیا ہے. اب دیکھیں جو اس قسم کی جو کابینہ بنائی گئی ہے، تو اس میں وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف شاہ کے سلمان کے چاہنے والے ہیں یا ان کے خاندان کے والے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا انٹرنل وار ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ چھپانے کے لیے یہ مختلف قسم کی خارجہ پالیسی میں شدت پیدا کر رہے ہیں، چاہے یمن میں معاملہ ہو یا شام کا معاملہ ہو. اب گزشتہ دنوں وہ فلسطین کے بارے میں بھی بہت کچھ بولنے لگے تھے. لیکن یہ جو پوری صورتحال ہے یہ امہ کو بچانے کی نہیں ہے، بلکہ ایک شاہی سلطنت کو بچانے کی ہے. فراست صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ابھی جو سعودی عرب کی جو پالیسی ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جیسے سجاد صاحب نے بھی ابھی کہا کہ ایران کے اگر حوالے سے ہم بات کریں تو ایک بالادستی کی جنگ بھی سمجھی جاتی ہے، تو کیا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سعودی عرب اور ایران کے حوالے سے؟ چونکہ جو کچھ آج وہاں پر تشدد اگر دیکھا جائے تو کسی خطے میں ایران کے سپورٹرز، ایران کے جو ہے حمایت یافتہ لوگ جو ہے لڑ رہے ہیں، یہ بات کہی جاتی ہے. کہیں پر کہا جاتا ہے کہ یہ سعودی عرب سے جو ہے انہیں فنڈ جاتے ہیں. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا بالادستی کی جنگ ہے واقعی؟ آپ مجھ سے مخاطب؟ جی بالکل فراست صاحب. جی دیکھیے ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاملات 1979 کے اسلامی انقلاب سے پہلے بالکل نارمل تھا، بلکہ بہت دوستی تھی اس وقت کے شاہ ایران اور سعودی حکمرانوں کے درمیان. لیکن مسائل شروع ہوئے، وہ بھی شاہ تھے اور یہ بھی شاہ. جی وہ بھی شاہ اور یہ بھی شاہ.
ہاں جی جی ان کے درمیان جو ہے، کیونکہ فرق بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایران کے جو شوق ہے وہ بھی مغرب کے پروردہ مغرب نواز سے، اور سعودی عرب کی جو بنیاد ہے وہ بھی مغربی یعنی اتحاد سے بنی ہے. تو یعنی معاملات 1979 تک تو بالکل صحیح تھے، لیکن جب 1979 کا اسلامی انقلاب آیا اور وہ ایک پرامن اور بہت عظیم انقلاب تھا، تو اس کے بعد ایسا اندیشہ پیدا ہوا سعودی عرب کو کہ وہ ایران جو ہے اپنے اسلامی انقلاب کو دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کرے گا اور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں سے مسائل شروع ہوئے اور اس کے فوری بعد جو کچھ ہوا یعنی وہاں سے مسائل ہوئے، اور اس کے بعد ایک جنگ لڑی گئی، پراکسی جنگ لڑی گئی صدام حسین کے ذریعے. سعودی عرب نے بھی اس کی مدد کی صدام حسین کی ایران کے خلاف، اور تب سے جو سلسلہ چل رہا ہے پراکسی وار کا. جب امریکہ اور سوویت یونین جب دو سپر پاورز تھے تو تب جو ہے یعنی ان کے درمیان سرد جنگ لڑی گئی. اس کا مطلب یہ تھا کہ جنگیں نہیں لڑی گئی بلکہ خطے کے کئی ممالک میں، مثال کے طور پر کوریا میں اور ویتنام میں اور دنیا کے دوسرے مقامات پر، اور خود یمن میں، شمالی یمن، جنوبی یمن، یہ تمام جو ہے پراکسی وار جو تھی سعودی یعنی یو ایس ایس آر اور امریکہ کے درمیان. تو وہی تاریخ 1979 کے بعد سے یہاں خطے عرب میں اور مڈل ایسٹ میں دہرائی جا رہی ہے، اور یہاں بھی پراکسی وارز لڑی جا رہی ہے. ان کے درمیان جو ہے یعنی مسلک کا فرق ہے، اور اس کے علاوہ معاشی مفادات بھی ہیں، تیل کے مفادات بھی ہیں. لیکن یہ اس میں جو ہے نقصان ہو رہا ہے مشرق وسطیٰ کے عوام کا، مسلمانوں کا اور انسانیت کا نقصان ہو رہا ہے. اور اس سے یعنی ان حالات سے اور ایسے اقدامات سے جیسا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں شیخ نمر کے بعد ہو سکتے ہیں، ان کا اندیشہ ہے، اس سے فائدہ کس کا ہوگا؟ مسلمانوں کے دشمنوں کا، انسانیت کے دشمنوں کا اور عرب اور اسلام کے دشمنوں کا فائدہ ہوگا. اور ایسی آگ کچھ لوگوں نے لگا دی ہے جو وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے. یعنی ان کے جو بھی اختلافات ہیں وہ مسلکی ہوں یا سیاسی ہوں یا کچھ اور ہوں، معاشی ہو، ان کے اختلافات کی بنیاد پر ایسے الجھا دیا گیا ہے کہ معاملات سلجھنے کا بالکل نام ہی نہیں لے رہے ہیں. تو مسئلہ یہی ہے کہ بس ایک کشمکش تو چل رہی ہے 1979 کے بعد سے، اور یعنی ایک لفظ میں کہوں تو اس کا جو ہے شکار بن رہا ہے مسلمان اور اسلام اور عرب. جی جی ماجد صاحب، میں آپ سے سوال کروں گا کہ جیسا کہ فراست صاحب نے کہا کہ شاہی حکومت جب تک تھی سعودی عرب سے جو ہے تعلقات اچھے تھے، لیکن جب سے جمہوری نظام وہاں پر نافذ ہوا ایران میں، اس کے بعد سے حالات میں کشیدگی آئی اور اختلافات بڑھے. تو کیا یہ جمہوریت آپ کے لیے خطرہ ہے یا ایران خطرہ ہے؟ یہاں تین نکات ہیں، تین پہلو ہیں بات کرنے کے. ایک تو یہ جیسا کہ فراست صاحب جن کی بڑی گہری نظر ہے مشرق وسطیٰ کے حالات پر، انہوں نے 1979 کی بات کی، ایران کے عظیم اسلامی انقلاب کی بات کی. میں بھی بہت کیوریسلی جب اسٹوڈنٹ تھا تو بڑا دیکھتا تھا، اور میں علامہ خمینی کا بڑا ان کے جو نظریات تھے اس سے بڑا متاثر بھی ہوا میں. لیکن اس سے پہلے میں لے جانا چاہتا ہوں، اس سے 2 سال پہلے اور لے جانا چاہتا ہوں. ایک بڑا اتحاد بنا تھا، رضا شاہ پہلوی، شاہ فیصل، ذوالفقار علی بھٹو، ان تینوں نے ایک ایسا اسلامی اتحاد بنایا. حالانکہ یہ تینوں کے تینوں امریکی نواز تھے، روس سے ان کی نہیں جمتی تھی، یہ تینوں ایک ہی بلاک کے تھے، لیکن پیٹرول بم بنایا انہوں نے. تیل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا جو معاملہ کیا، اس کے بعد سے تقریباً جتنی صہیونیستی سازشیں ہوئی ان تینوں کو ختم کرنے کے لیے ہوئی. رضا شاہ پہلوی کے خلاف بھی یہی ہوا، ان کو ملک بدر ہونا پڑا، مصر میں جا کے پناہ لی. اس وقت انور سادات وہاں کے صدر تھے. شاہ فیصل کو ان کے بھتیجے کے ذریعے قتل کروایا گیا، اور بھٹو کے لیے تو آپ جانتے ہیں ضیاء الحق کو کھڑا کیا گیا تھا. پھر خیر بعد میں ضیاء الحق کا بھی کام ویسی ہوا، ایک الگ انداز سے ہوا. تو یہ جو بڑی کوشش تھی، یہ کوشش ناکام بنا دی گئی. اب اس کے بعد آگے والی جو صورتحال ہے اسلامی انقلاب کی بات ہے، اور حسن روحانی کے دور میں اب دیکھیے جیسا کہ اس سے پہلے محمود النژاد تھے، ایران کے صدر تھے، عبداللہ شاہ یہاں سعودی عرب کے تھے، کس طریقے کے بہتر حالات دونوں میں ہوئے تھے، کتنا ایک دوسرے کے ساتھ یہ گئے، دونوں بھی ایک دوسرے کے ملکوں میں گئے. لیکن ایسا دکھتا ہے کہ علامہ خمینی جس کو شیطان کہتے تھے، عظیم شیطان کہتے تھے، وہ آج عظیم دوست بن رہا ہے. تو یہاں اسلامی انقلاب اور حضرت علامہ خمینی کا جو پیام تھا، اس سے ایران کی موجودہ جو رجیم ہے وہ ڈپارچر کر رہی ہے.
اس چیز کو ہم کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. جس کے نام پر اسلامی انقلاب پیدا ہوا اور اس کی روح کو تکلیف دینے کی کوشش ہو رہی ہے, تو ہم اس کو بھی یہ پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ہم جب بات کریں گے تو ہم ٹوٹالیٹی میں بات کرنا چاہیے. اس کی طرف قربت ہو رہی ہے, آپ قربت مفادات کی قربت ہو رہی ہے, مفادات کی قربت ہے, امہ کی مفاد نہیں ہے. اور میں اس سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ جب علامہ خمینی بقید حیات تھے, انہوں نے ہندوستانی حکومت کو, اس وقت کی ہندوستانی حکومت کو یہ لکھا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک وفد روانہ کیا جائے. دوسری یا تیسری اسلامی سالگرہ ہو رہی تھی, تب اس وقت کی حکومت نے کہا کہ یہ شیعہ عالم دین ہیں, بلکہ ایک شیعہ عالم, 3-4 نام ہے, میں لینا نہیں چاہتا ہوں, ان کا ایک وفد کا نام دیا, تو دھتکار دیا انہوں نے. آیت خمینی نے کہا کہ میں نے کہا کہ مسلمانوں کا, شیعوں کا نہیں. پھر اس وقت کے جماعت اسلامی کے صدر اور 4-5 لوگوں کے نام دیے, تب انہوں نے کہا کہ ہاں. تو یہ علامہ خمینی ایک اتحاد چاہتے تھے, اور اس کی روح کا آج مسلک کی بنیاد پر کیوں شام میں انسانیت کے خلاف اتنا ہو رہا ہے, کیوں ایران مدد کرتا ہے. یہ تو پھر مائی صاحب بات یہی ہوگی کہ الزام در الزام نہیں, یہ تو چیز دیکھیے, یہ مفادات کی جنگ ہے, یہ مسئلے کی. آپ مجھے سن سکتے ہیں تو میں ماجد صاحب سے بات کہنا چاہوں گا. جی ضرور. دیکھیے, ماجد صاحب نے کہا کہ اب ایران اور امریکا دوست بن گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بیان میں پوری طرح سے صداقت نہیں ہے, کیونکہ ایران نے تقریباً 40 سال پابندیاں جھیلی ہیں, اور کم سے کم 10 سال سے ایران کے پروگرام کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. طویل بات چیت کے بعد ان کے درمیان یہ نیوکلیئر ڈیل ہوا, اور اس کے بعد پابندیاں وغیرہ ہٹنے والی ہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دوستی ہو گئی ہے, یعنی اپنے مفادات کے لیے قائل کیا گیا ہے ان لوگوں کو. اور یعنی حال ہی میں خامنائی صاحب فی الحال رہبر اعلیٰ ایران کے, ان کا میں نے بیان چند دن پہلے دیکھا تھا کہ امریکہ ہمارا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی دوستی ہے جیسی کہ یعنی یہ لوگ یہاں کے سعودی عرب اور ایران کی دوستی ہے, یا اسرائیل اور ایران کی دوستی, ایسی کچھ ڈیلنگ ہوئی ہے. اور میں یہاں یہ بولنا چاہتا ہوں, نہیں, ابھی دیکھیے, یہ تو ابھی ابتدا عشق ہے, ابھی تھوڑا آگے دیکھیے, سنیے. یہ تو عشق میں ایسے ہوتا ہے, تو پہلے سلام علام ہوتا ہے, اس کے بعد کیا یہ ابتدا ہے واقعی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں فراز صاحب؟ آپ آواز سن رہے ہیں میری؟ جی ماجد صاحب میں نہیں سمجھتا, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک جو ہے یعنی نظریاتی طور پر یعنی بالکل بھی دو مخالفانہ طاقتیں ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کے درمیان کبھی روایتی دوستی, یا ماجد صاحب کی زبان میں کہوں تو عشق ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کی بنیاد ہی جو مغرب کی مخالفت پر ٹکی ہے. ایران کا جو موجودہ نظام حکومت ہے, اس کی بنیاد مغرب کی مخالفت پر ٹکی ہے. عشق ہونے والی بات ہو تو اور بات ہے, لیکن جن کو فی الحال عشق ہے اور کئی زمانے سے عشق ہے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے پھر؟ دیکھیے, اپنے مفادات کے لیے کسی سے کوئی ڈیل کرنا, یہ میں نہیں سمجھتا کہ دوستی اور عشق کی تعریف میں آتا ہے. میں ہر دکاندار سے جہاں سے میں اپنی ضروریات کی چیزیں حاصل کرتا ہوں, وہ میری معشوق نہیں ہو سکتی. ماجد صاحب جی سر صاحب, آپ کیا کہیں گے اس تمام صورتحال پر کہ واقعی ایران نے, یہ کہا جاتا ہے کہ ایران نے مجبور کیا ہے عالمی طاقتوں کو کہ وہ اس کے اپنے جائز مطالبات کو پورا کروائے, اور ڈیل ہوئی اور ایران اس میں کامیاب رہا. اور اب اس کو کیا ہم امریکہ اور ایران کے بہتر تعلقات سمجھ سکتے ہیں, جیسا کہ ماجد صاحب نے کہا؟ اور دیکھیے, امریکہ نے تو یہی کہا تھا کہ ہم نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. ہم اگر جان کیری کے بیان کو دیکھیں گے اس ڈیل کے بعد, ایرانی سپریم لیڈر کا یہ بھی بیان آیا کہ امریکہ ہمارا کبھی دوست نہیں. دیکھیے, سن سکتے ہیں تو حال ہی میں یعنی امریکہ نے ایران کے میزائل پروگرام کچھ تجربات ہوئے ہیں, اور حال ہی میں ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ کوئی تناؤ پیدا ہوا تھا, اور یہ بھی کہا گیا کی بات کمپنیوں اور افراد پر پابندیاں لگائی جائیں گی. یہ زیادہ دن نہیں, 7-8 دن پرانی بات ہے. جی بالکل. سر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, ایک بات تو ہے کہ اب امریکہ کے کون قریب آ رہا ہے, یہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ حوثیوں کی کون حمایت کر رہا ہے, شام میں بشار الاسد حکومت کی کون حمایت کر رہا ہے, حزب اللہ کو کون اس خطے میں طاقتور بنا رہا ہے, اور سعودی عرب اس کی مخالفت کر رہا ہے. تو ایک بحرین میں بھی جو رول ہے, ہاں بالکل, بحرین میں تو ایک معنوں میں یہ لڑائی جو ہے, سوال یہ ہوتا ہے یہ اس کو مسئلہ کی شیپ دیا جا رہا ہے. بالکل یہی سوال کو کون جو ہے بالکل, یہاں سوال یہی پیدا ہو رہا ہے کہ ان کے مفادات اپنی جگہ ہیں, ان کے مفادات اپنی جگہ ہیں, ان کے نشانے اپنی جگہ ہیں, ان کے نشانے اپنی جگہ ہیں. ان نشانوں میں ایک نئے مسائل. جی فراز صاحب,
باقر صاحب یعنی اگر دنیا میں اگر دو ممالک کے درمیان سب سے زیادہ یعنی پختہ دوستی ہے یا عشق ہے تو وہ امریکہ اور اسرائیل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اسرائیل کے ساتھ کئی عرب ممالک نے ڈیلنگز کی ہے، لیکن ایران کا موقف اسرائیل کے تعلق سے ہمیشہ سخت رہا ہے. تو یعنی یہ بھی ایک ایسا عنصر ہے جو کبھی بھی امریکہ اور ایران کے درمیان دوستی نہیں ہو سکتی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کیونکہ اسرائیل اور یعنی ایران کے مفادات ہمیشہ ٹکرائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایلیمنٹ جو یہ دوستی اگر ماجد صاحب کی زبان میں دوستی ہوتی رہی ہے تو یہ ایلیمنٹ جو ہے وہ کبھی ان کے درمیان دوستی ہونے نہیں دے گا. جی کیا کہیں گے ماجد صاحب آپ؟ دیکھیے ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں، کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں. ایسے ہی معاملہ چل رہا ہے. اثرات ضرور ظاہر ہوتے ہیں. دیکھیے اسرائیل کا جو معاملہ ہے، اسرائیل کا جو فلسطین کا معاملہ ہے، دیکھیے فلسطین پر جتنی بھی چیزیں یوم القدس منا دیا جاتا ہے، لیکن کیوں ان کی جو فلسطینی ہیں ان کے بارے میں بین الاقوامی سطح پر جو تائید کرنی چاہیے، جیسا کہ حالیہ دنوں میں ترکی نے بڑا رول کیا ہے. ترکی ایران کے پچھلے علاقے میں رہتا ہے، شمالی علاقے میں رہتا ہے، اس نے جا کر مدد کی اور جس قسم سے مدد کر رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پالیسی میکنگ ہے. میں نے ایک دن پہلے طیب اردوغان کا بیان دیکھا تھا، آپ اس وغیرہ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. اردوغان صاحب نے کہا تھا کہ ترکی اور اسرائیل یعنی ان کے بغیر ایک دوسرے کے بغیر ان کا یعنی کام نہیں اور دوستی کرنی پڑے گی. اور اس سے پہلے بھی ان کے درمیان دوستی رہی ہے. صرف جو امدادی قافلہ آزادی تھا اس پر جو حملہ ہوا تھا سے کچھ معاملات یعنی کچھ تلخیاں پیدا ہوئی تھی، لیکن کئی دنوں سے ان کے درمیان دوستی کے لیے بات چیت ہو رہی ہے. نہیں، یہاں اگر آپ ترکی کا مسئلہ چھوڑیں، طیب اردگان سے پہلے تو یہ بہت ہی بڑے گہرے دوست رہے ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن طیب اردگان کی پارٹی آنے کے بعد سے اسرائیل کی جو روایتی ان کی جو دوستی تھی وہ اتنی نہیں رہی. اب دیکھیں فلسطینیوں کے لیے کئی فلسطینی وہاں بھی پناہ گزین کے، جیسے شام کے پناہ گزین ہیں، وہاں بھی آپ دیکھیں گے ان کے بارے میں کافی بڑا جو ہے ایک عجیب گوشہ رہا ہے، نرم گوشہ رہا، جبکہ ترکی فلسطینیوں کو بالکل یعنی نکال دیتا تھا پہلے. تو یہ ایک چیز ہے. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ترکی اسرائیل کے ساتھ تو بہت پہلے سے رشتے ہیں، بہت پہلے کے رشتے ہیں. جو انقلاب جو وہاں آیا اس کے بعد سے جو جمہوریت ہوئی، خلافت ختم ہوئی، اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ تم خلافت ختم کر کے بالکل ہمارے جیسے کھلے ہو جاؤ، دین سے دور ہو جاؤ. تو یہ اب ترکی میں جو موجودہ حالات ہیں، لوگ دین سے قریب ہوتے ہوئے فلسطین کے کاز کے لیے، اب دیکھیے فلسطین میں جتنے بھی تشدد ہو رہا ہے اس کے بارے میں تو نہ سعودی عرب بات کرتا ہے نہ ایران بات کرتا ہے. اب رہ دے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو جیسا کہ ترکی ہے وہ کم از کم آواز. میں یہاں بھی آپ سے اختلاف کرنا چاہوں گا. فلسطینی کاز کی سب سے زیادہ مدد اگر میری معلومات کے مطابق کسی نے کی ہے تو وہ ایران نے کی ہے. آپ دیکھیں یعنی اللہ اور حماس جو مظاہرے ہوتے ہیں اسرائیل کے، ان کی صرف اور صرف ایران اور سیریا کے بشار الاسد اور اس سے پہلے حافظ الاسد وغیرہ نے مدد کی ہے. ان کے علاوہ کسی نے نہ ترکی نے مدد کی ہے، سعودی عرب نے مدد کی ہے. فلسطین کاز کی بالخصوص عسکری مدد کی میں بات کر رہا ہوں. اور آپ نے ترکی کے بارے میں کہا کہ فلسطین یعنی شام کے معاذین مدد کر رہے ہیں. یہ شام کے بحران میں ترکی نے بہت اہم رول ادا کیا ہے. اور اس حوالے سے بھی کہ آپ دیکھیں کہ یعنی لوگ مختلف ممالک سے آئی ایس میں شامل ہونے کے لیے گئے ہیں، ترکی کا انہوں نے استعمال کیا اور ترکی نے الاؤ کیا ہے خارجہ پالیسی کی طرح سیریا میں بدامنی پھیلانے کے لیے کی پالیسیاں ذمہ دار ہیں. انہوں نے اعلان کیا، کئی لوگوں کو آنے جانے میں راستہ فراہم کیا اور ترکی میں یعنی تربیتی پائے گئے ترکی میں اور جارڈن میں سیریا بحران کے ابتدائی دنوں سے، تاکہ وہاں پر جو موجودہ حکومت ہے بشار الاسد کی اس کے خلاف مسلح بغاوت کے لیے اور کافی سرگرم رول ترکی نے اس بحران میں ادا کیا ہے. کہیں نہ کہیں اس کے ہاتھ بھی خون سے رنگے ہوئے میں سمجھتا ہوں. جی سر صاحب میں آپ سے سوال کروں گا کہ اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل کو کسی نے بھی آنکھ دکھائی ہے تو اس کا حال برا ہوا ہے. دیکھیں بہت ساری ہیں، تو اس سے بھی ہم کیا پیمانہ لے سکتے ہیں؟ یا تو وہ ملک تباہ کر دیے گئے یا ان پر تہدیدات عائد رہی. جی بالکل. دیکھیے جیسا کہ فراز صاحب کہہ رہے تھے کہ اسرائیل اور امریکہ کی دوستی بہت ہی جو ہے اٹوٹ رہی ہے اور ان کی پالیسیاں بھی ایک رہی ہیں. اب وہ اسرائیل کی پالیسیاں ہیں یا امریکہ کی پالیسیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ان ممالک اگر اسلامی ممالک کی طرف ہم دیکھیں تو جو بھی ماضی میں امریکہ کے دوست رہے ہیں آج ان کا انجام جو ہے بہت برا رہا ہے. چاہے وہ عراق کی بات لے لیجیے، صدام حسین کی بات ہم کریں، چاہے پھر پاکستان کی ہم بات کریں جیسے کہ مائی صاحب جنرل ضیاء الحق کا حوالہ دے رہے تھے، یا پھر جو ہے
سعودی عرب کی ہم بات کریں گے. بات یہی ہوتی ہے کہ آپ ایک وقتیہ آپ استعمال ہوئے یا استعمال ہو رہے ہیں, یہ بات دیکھیے عالم سازش میں تو یہی ہو رہا ہے کہ عالم اسلام کو غیر محسوس, جیسا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس موقع پہ کیوں سزائے موت دی گئی. جیسا کہ مائی صاحب کہہ رہے تھے کہ 4 سال سے مقدمہ چل رہا تھا, قطیف میں مظاہرہ ہوا تھا بہار عرب کے سلسلے میں, اور اس مظاہرے کے لیے سعودی عرب کا یہ الزام تھا کہ علامہ نمر نے اس مظاہرے کو جو ہے تحریک دی تھی. ظاہر سی بات ہے, جیسے فراز صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں کے نوجوانوں میں بہت مقبول ہیں, تو اسی مقبولیت کی بنیاد پہ وہ مظاہرہ ہوا تھا. لیکن مقدمے کے دوران بار بار علامہ نمر نے یہ کہا تھا کہ میں نے تشدد کی کسی کو بھی تعلیم نہیں دی تھی, میں نے امن کی ہمیشہ بات کی ہے, اور ان مظاہروں کے بھی پرامن رہنے کے لیے میں زور دیتا رہا ہوں. تو اب سعودی عرب کا جو آج بیان آیا ہے, سعودی عرب کے جو وزارت داخلہ کی طرف سے جو ایک بیان آیا ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہاں جو دہشت گردی کو پروموٹ کرے گا, جو راست طور پہ یا بالواسطہ طور پہ جو دہشت گردی کو جو ہے فروغ دینے کی کوشش کرے گا, اس کے ساتھ ہم یہی کام کریں گے, یہی سلوک کریں گے اس کے ساتھ. بالکل. فراز صاحب آخری سوال کروں گا میں, پروگرام ہمارے ختم ہونے کے قریب ہے. دہشت گردی کے خلاف اب کارروائی کی سوچ رہی ہے, اچانک کیسے؟ میں کچھ رکاوٹ ہے, آپ سوال دوہرائیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے لیے اب ایک اتحاد بنا ہے اور اب کارروائیاں ہو رہی ہیں تیزی کے ساتھ, تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ 1 منٹ رہ گیا بس. آپ کس اتحاد کی بات کرتے ہیں؟ سعودی عرب کے خلاف سعودی عرب جس طرح سے کارروائی ہوئی ہے, ہم نے اس موضوع پر پروگرام کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یعنی بالکل بھی اس میں کوئی ہوم ورک نہیں کیا گیا. آپ نے کر دیا کسی سے صلاح مشورے کے بغیر کہ ہم اتحاد بنائیں گے, کوئی یعنی اس کے کیا مقاصد ہیں, کن محاذوں پر یہ ہوگا, اور دہشت کے خلاف جو لڑائی ہے وہ فوجی لڑائی تو شاید میں نے لے جانی ضرور ہے, اس سے زیادہ جو بات ہے وہ نظریاتی سطح پر وہ لڑائی لڑی جانی ہے. لڑنی ہے ہر گھر میں ہوتی ہے. وہ اس طرح کے جو تبدیل نظریات ہیں یعنی ان کی حوصلہ شکنی کی جائے, اور رواداری کے اصول اور تعلیم کو ہمارے معاشرے میں رواداری قائم کرتے ہوئے, ہمارے گھروں میں رواداری کرتے ہوئے ہم دہشت گردی, انتہا پسندی اور ان جیسے منفی نظریات ختم کر سکتے ہیں. اور وہ اتحاد تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی جو ہے مجھے میں تو کہوں گا کہ مجھے کا خیز تھا. جی مائی صاحب آپ سے سوال کروں گا کہ میں واقعی اتحاد میں بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ایران کو شامل نہیں کیا گیا, تو یہیں سے اختلاف شروع ہو گیا, تو پھر اتحاد کب ہوگا؟ بس 1 منٹ باقی رہ گیا, پروگرام ختم ہونے کے قریب. اصل جو موضوع ہے اس پروگرام کا, جیسا کہ آپ ٹکراؤ کی بات کر رہے ہیں, جب اتحاد دیکھیے اس میں بھی اگر آپ کسی کو شامل نہیں کرتے تو اتحاد ہوگا کب؟ ایران بھی تو نہیں, عراق بھی نہیں ہے. جی تو یہ بھی تو چیز ہے. تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ ان کا جو ذہن ہے وہ کھلی بات ہے. اور یہ جیسا کہ ابھی بتایا جا رہا تھا کہ بالکل کوئی ہوم ورک نہیں ہوا ہے, تو بالکل صحیح بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے کا جو حالات شیخ نمر کے سزائے موت دینے کے بعد جو پیدا ہوئے ہیں, وہ دراصل ایک نئے مسئلے کی اس میں یعنی جنگ میں الجھانے کی ملت کو الجھانے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلم امہ ہے وہ اس چیز سے خود کو دور رکھنے کی کوشش کرے. ہم جو ہے اگر سعودی عرب جا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے سنی اس کے اوپر جو ہے مہر لگا دیں گے, یا ایران سے کوئی فتویٰ آتا ہے, کوئی خلاف ہوتی ہے تو سارے شیعہ اس کے اوپر مہر لگا دیں گے. ان چیزوں سے ہٹ کر ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ دونوں جو بھی ہو رہا ہے, جو ٹکراؤ ہو رہا ہے, وہ ٹکراؤ مسلم امہ کے مفاد میں ہرگز نہیں ہے, بلکہ یہ تباہی کا راستہ ہے. بہت بہت شکریہ مائی صاحب, فراست صاحب, آپ تینوں نے وقت دیا. یقیناً ناظرین, چاہے مملکتیں یا حکومتیں آپس میں اتفاق کریں, اتحاد کریں یا نہ کریں, لیکن عوام الناس کے لیے یہ ضروری ہے, امت مسلمہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ وقت کی نزاکت کو سمجھیں اور اپنے اتفاق اور اتحاد کو برقرار رکھیں, تاکہ امت میں مزید خلفشار سے اور خون ریزی سے بچے اور نفرتوں کے ماحول کو دور کیا جائے. یہی ہمارا پیغام اس پروگرام سے. اسی کے ساتھ ہمارا خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.